السلام علیکم جی، تو میں لے کے آ چکی ہوں بہت ہی مزیدار، بہت ہی زیادہ مزیدار 52 ایپیسوڈ۔ تو یہ بہت زیادہ اسپیشل بھی ہے اور بہت زیادہ ڈفرینٹ بھی ہے، تو آپ کو بہت ہی مزے کی لگے گی۔ اور تقریباً سب کپلز ہیں حمین اور مایا کے علاوہ، ٹھیک ہے، ان کا نیکسٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ 52 کی طرف بنا ٹائم ضائع کیے، تو لیٹس اسٹارٹ۔ اگر لنچ نہیں کروانا تو بتا دے پلیز، میں ڈرائیور انکل کو بلوا لوں، وہ تھوڑا پاس ہی کیفے میں بیٹھے میرے منتظر ہیں۔ ناول کی بے تنائی پر ایاد نے اس کی بازو پکڑے، اس پر سوچ سے زیادہ جھنجھوڑتے اپنی طرف پلٹایا کہ ہونٹوں میں ایسی نزدیکی آ گئی کہ لگا سانسیں ایک دوسرے سے بدل گئی ہیں۔ وہ کہاں سی گئی؟ میرے سوال کا جواب دو ماول، کیوں برداشت آزما رہی ہو؟ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ میں کس اذیت کا شکار ہوں؟ آغاز غصے سے ہوا پر اختتام تک حیات کے لہجے کو سوگواری چھو گئی۔ ماول نے بھی خود کو سنبھالا، میری بھی تو برداشت آزما چکے ہیں، میں بھی تو بہت بری اذیت سے گزری ہوں۔ میں اس لیے ناراض نہیں کہ آپ نے جلایا تھا مجھے، میرے جلنے کی خبر پانے کے باوجود جلانا جاری رکھا، یہ دکھ ہے میرا۔ بتائیں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اگر یہ جھوٹ ہوا تو اپنا سب آپ کے حوالے کر دوں گی، لیکن اگر آپ کو ماول سے اتنی سی بھی محبت ہے نا تو سچ کہیں گے۔ وہ اسے کٹہرے میں یوں لا کھڑا کرے گی، یاد نے کب سوچا تھا، کیونکہ یہ تو جھوٹ نہیں تھا، وہ جان بوجھ کر ماول کو جلا رہا تھا۔ نہ جانے جلتے دل کو اس لمحے نے کیسی تسکین دی تھی۔ شاید مرد کے اندر اپنے پیچھے کسی عورت کو تڑپتا دیکھنے کی یہ خواہش فطری موجود ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ مجھے تمہاری جلن کی اول لمحے سے خبر تھی، پر یہ کمینہ دل تمہیں جلاتا جا رہا تھا جیسے کوئی جنون سوار ہو گیا ہو۔ میں جاننا چاہتا تھا تمہاری جذبات واقعی محبت ہیں یا بس پسندیدگی، تو اس حرافاتی دل کے کہے میں آ گیا۔ وہ کس چالاکی سے سارا ملبہ دل پر ڈال گیا کہ ماول کو ہنسی آ گئی۔ دل بہت پاک اور پیارے ہوتے ہیں، سارا فساد یہ نفس اور شیطان پھیلاتا ہے۔ سچ بتائیں، میری طرف پر سرور آ رہا تھا نا، سیٹسفیکشن مل رہی تھی نا؟ ماول کی تکلیف پر اس پر خوف کھانے کی باری ایاد کی تھی، پر وہ بے بسی سے سر ہلا کر ماول کو بہت بڑی اذیت دے گیا۔ واؤ ملنگا، آپ تو بہت ہی اچھے چھوڑے ہیں، آپ مجھے بھی تو حق دیں نا کہ میں بھی سرور اور سیٹسفیکشن کے مزے لوں۔ وہ ایک دم طنز کرتی صفاق ہوئی۔ حیات خان کے پاس ایک لفظ نہ بچا۔ بکواس بند کرو ماول، اس کی برداشت ٹوٹی۔ سچ یوں ہی کڑوا لگتا ہے، یقین کرے حیات، میں سچ سے کہیں زیادہ کڑوی ہوں آپ کے لیے بھی، تو میرے قریب آنے کی بیکار کوششیں بند کر دیں، بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی بات سمجھانے کے ساتھ ہی وہ منہ موڑ گئی، جبکہ دی گولڈ میڈلسٹ، ماہر فتین کیمسٹری پروفیسر اس چھوٹی سی لڑکی کے آگے کچھ بولنے کے لائق ہی نہ رہے۔ گہرے سانس بھرے، خود کو تقویت دینے کی کوشش کرتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ بالوں میں اضطراری انداز سے ہاتھ پھیرنے کے بیچ نظر اپنے ہاتھ کی پوچھ پر گئی، جہاں سرخی اور خروش دیکھتے نفرت میں بتدریج اضافہ ہوا۔ اب تم دیکھنا داران، میں تمہیں کیسی چوٹ دیتا ہوں۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تمہارا داریہ پر حق جتانا مجھ سے ہرگز برداشت نہیں۔ تمہیں اپنے ان پیروں میں گراؤں گا، تمہیں برباد کر دوں گا۔ غصے نے اس کی سدھ بدھ بلا دی۔ اس ویرانے میں اس کو کھل کر چیخنے کی سہولت تھی۔ اسی لمحے عاقب کا فون رنگ کیا۔ انٹرنیشنل کال تھی، تبھی اس کا ماتھا شکنوں سے بھر گیا۔ یس، عاقب موہان اسپیکنگ۔ فون لگتے ہی عاقب نے غصے کو دباتے پوچھا۔ عاقب سر، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ اس جانب سے کوئی ہاسپٹل روم کے باہر کھڑا تھا۔ کیسی بری خبر؟ دل کانپا تھا۔ آپ کے کہے کے مطابق میں فائنلی کئی سال کی تلاش کے بعد آپ کے فادر تک پہنچ گیا تھا، لیکن بدقسمتی آپ کے ڈیڈ مسٹر جاسم موہان کا میری نظروں کے سامنے بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہی از ان آئی سی روم ان کریٹیکل سچویشن۔ یہ سن کر عاقب کی آنکھوں میں دھندلاہٹ بھر گئی، دماغ سن ہو گیا، سماعت سائیں سائیں کرنے لگی۔ مر جائیں گے کیا؟ کچھ لمحے بعد وہ مردہ سی آواز میں بولا، ہی وانٹ ٹو میٹ یو سر۔ اس آدمی کے لہجے میں تیرگی اتری۔ یہ حادثہ نہ مار سکا انہیں تو میرا انکار ضرور مارے گا۔ میں نہیں آؤں گا جمشید، ایسے نام والے کسی آدمی کو عاقب موہان نہیں جانتا۔ چیخ کر بتانا اس شخص کو کہ عاقب موہان سبرینا کی قبر میں ان کے ساتھ ہی دب گیا تھا۔ جب تک وہ مر نہ جائیں کال کرنے کی جرات مت کرنا۔ جبر و صبر کا پیکر بنا، وہ کہتے ہی کال بند کیے، فون مٹھی میں دبوچے وہیں گاڑی سے لگے ہی بیٹھ گیا۔ اس ویران سڑک پر وہ اکثر آتا تھا اپنے وہ ماتم منانے جو اس کے بہت ذاتی تھے۔ نانی جان کو لگتا ہے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں سب جانتا ہوں، کیسے میری ماں مری، مائیں قبر میں بھی چلی جائیں اولاد سے بات کرنا نہیں چھوڑتی۔ اس ویرانے میں جہاں وہ دفن ہے فضائیں تک بین کرتی ہیں، ہوائیں سوگ زدہ ہیں، تو کیا میں نہ سمجھ پاتا کہ یہ ماتم کیوں ہے؟ جس شخص کی جان میری ماں نہ لے سکی، اس کی جان یہ بیٹا لے گا، یہی انصاف ہے۔ تم تڑپ تڑپ کر مرو گے جاسم موہان، اس کے بعد ہی میں جی سکوں گا۔ تو گویا سچ عاقب جانتا تھا، غلط لگتا تھا ماریا کو کہ وہ سہ نہیں سکتا۔ وہ چپ چاپ سب سہ رہا تھا، تبھی تو اس تکلیف نے اسے نیم بنا دیا، ہر ڈنگ ہر سلیقہ بلا دیا۔ عاقب نے اپنا فون کھولا اور تمام سوشل ایپس پر اپنی سیاہ ڈی پی لگا دی۔
واٹس ایپ، انسٹا، فیس بک، سب پر۔ آفس پہنچ کر اپنی ٹیم کے ہمراہ شوٹ کی تیاری کرواتی انیب۔ چائے پینے کو کچھ دیر بیٹھی تو یہ ایک دم اسکرین پر عاقب کی ایف بی بلیک ڈی پی دیکھے ٹھٹ کی۔ یہ ڈی پی اس شخص نے ہمیشہ تب لگائی تھی جب وہ کچھ برا کرنے والا ہوتا تھا۔ انیب نے کپ وہیں رکھا اور عاقب کو لوکیشن دیکھے ٹیم کو آدھے گھنٹے کا کہے وہاں سے نکلی۔ وہ زیادہ دور نہ تھا، تبھی انیب 10 منٹ تک مطلوبہ جگہ پہنچی۔ دور سے ہی گاڑی سے لگ کر بیٹھا عاقب دکھائی دیا، جو اپنے زخمی ہاتھ کا ماس پکڑ پکڑ کر کھرچنے کا خود اذیتی بھرا کام مزے سے سر انجام دے رہا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یہاں ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ انیب نے باہر نکل کر ڈور بند کیا اور حیرانگی اور پریشانی کے سنگ وہ عاقب کی گاڑی کی طرف لپکی۔ اب کون سا فساد برپا کرنے والے ہو؟ اگر داران اور داریہ کو الگ کرنے کا سوچا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، وہ اس کے سر پر کھڑی چلائی تو عاقب نے ہنس کر گردن موڑی۔ خفیف سی عاقب کی انگارہ آنکھیں انیب کا دم نکال گئی۔ وہ لپک کر اس کے پاس دو زانوں بیٹھی کیونکہ اس کے ہاتھ سے خون رس رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہوا ہے عاقب؟ انیب کی فکر گہری نگاہوں سے تکتے عاقب کو عجیب سی ہنسی آئی۔ جب انیب نے اس کا ہاتھ فکر سے چھوئے اس کو پکارا، تکلیف ہو رہی ہے انیب جہانگیر کو؟ وہ اس کے مست لہجے پر غسیلی گھوری۔ نہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں یوں بیٹھا دیکھ کر، صفاق درندی جو ہوئی۔ ادھر دیکھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی سے پٹے ہو یا کسی کو مار کر آئے ہو؟ اب اگر تمہاری وجہ سے دادو یا بابا کو کوئی پریشانی ہوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گی۔ وہ اس کی فکر میں ہلکان تھی پر اس کے آگے جھکے گی نہیں۔ اس کا بھی لب و لہجے کی سختی سے خوب پرچار کیا۔ تم پہلے کون سا اچھے سے پیش آتی ہو مجھ سے؟ جاؤ یہاں سے انیب، میں کسی کو ماروں یا پٹوں نن آف یور بزنس، اکیلا چھوڑ دو۔ فسادن کے بعد کیا جونک کا منصب بھی سنبھالنے کا ارادہ ہے؟ چپکی روٹیٹنگ جونک۔ وہ مسلسل سے ٹیز کرتا اس کے ضبط سے گھیر رہا تھا، جو یہاں آنے پر خود کو ملامت کر رہی تھی، پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عاقب کا دکھ کو جان گئی تھی، کیونکہ وہ ٹھیک سے نہ جلا رہا تھا نہ لڑ رہا تھا۔ میں جونک بنی نا تو تمہارا سارا خون چوس جاؤں گی جو تمہارے اندر لاوے کی طرح ابلتا رہتا ہے۔ سیدھے سے بتاؤ گے یا نہیں؟ یہاں دیکھو، تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے کیونکہ میری ان آنکھوں میں عقاب سی تیزی ہے۔ اس بار وہ اس کا منہ جبڑے سے دبوچ کر اپنی طرف کیے دمکا گئی۔ اگر عاقب تکلیف میں نہ ہوتا تو انیب کی اس جرأت پر اسے دیوار میں چنوا چکا ہوتا، پر اس وقت وہ چھوٹا سا بچہ تھا جس کا دل چیخ رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کی عقابی تیزی سنبھال کر رکھو اپنے پاس، جاؤ یہاں سے، شکل بھی نہیں دیکھنی مجھے تمہاری۔ اسے پکڑ کر بڑے کیا تو وہ سڑک پر گر سی گئی، کیونکہ دو زانوں بیٹھی تھی جبکہ وہ خود اٹھ کھڑا ہوا۔ انیم نے مٹی سے اپنے کپڑے جھاڑے اور اٹھی۔ اتنی بری لگتی ہے شکل تو اپنی حد سے باہر کیوں نکلے تھے؟ انیب کا سوال عاقب کے حلق میں موجود دباؤ میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلا انیب کی نظروں سے غائب ہو جائے۔ کہا تھا قریب آ کر بھی سزا دوں گا اور دور رہ کر بھی۔ زیادہ خوش فہمی کی ضرورت نہیں، تم میرے لیے دل بہلانے کا سامان ضرور بن سکتی ہو لیکن میری چاہت نہیں۔ وہ کمزور ہو رہا تھا، تبھی جس قدر ظلم سمجھ آیا ڈھا دیا، لیکن انیب ہنس پڑی اس جھوٹے پر جس سے جھوٹ بولنا محال تھا۔ دل بہلانے کا سامان بھی کیوں بنوں پھر؟ ہم ڈائیورس کر لیتے ہیں تاکہ تمہارے پاس یہ واحیات آپشن سرے سے بچے ہی نہ۔ دل بہلانے والی چیز کو دل بہلا کر پرے مار پھینکتے ہیں۔ چلو تم بھی کر دو، کرو، دیکھتی ہوں کتنی دور پھینک سکتے ہو۔ انیم نے اس کی دکھتی رگ اکھاڑ کر رکھ دی۔ وہ اس کی بازو دبوچے اپنی سمت کھینچی گھورا، پر انیم پر اعتماد ہوئی۔ کیوں تکلیف ہوئی؟ نہیں پھینک سکتے، جان چلی جائے گی، مر جاؤ گے۔ انیب اس کا ضبط آزمانے کے در پر اتری تھی، پر واقعی اس شخص کی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، میں نے ابھی تک دل بہلایا ہی نہیں ڈھنگ سے، یہ کر لوں بعد میں پھینکوں گا، اتنی دور کہ تم خود کو بھی نہیں مل پاؤ گی۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ انیب کو لگا کسی نے آنکھوں میں دھول جھونک دی ہو، جلن ہوئی تھی، آنکھوں سے ہوتی ہوئی پورے جسم کو خاکستر کر گئی۔ یو نو واٹ عاقب موہان، اب میں چاہتی ہوں تم تڑپ تڑپ کر میری آرزو کرو اور تمہیں میری ایک جھلک بھی دیکھنی نصیب نہ ہو۔ گو ٹو ہیل۔ اس کے سینے پر دباؤ ڈالے وہ آج سب ختم کرتی پلٹ گئی۔ عاقب نے نہ روکا، وہ جا رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے آخری آنسو وہ پتھرائی آنکھوں سے دیکھ اور سن سماعت سے ان کی تڑپ سن رہا تھا، پر یوں ہوا جیسے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا۔ حلق سوکھ گیا تھا، قحط پڑ گیا تھا اس کی ذات میں ہر نم کا۔ وہ چلی گئی آخری بار اپنی محبت پر سارا رونے کے بعد، اور اب عاقب موہان کو دھکا لگنے کا مقررہ وقت پہنچ آیا تھا۔ مایا نے داران اور داریہ کو رخصت کر دیا تھا۔ مایا اداس تھی کیونکہ داران اس سے بھی خفا تھا۔ وہ لوگ واپس ہوشاب روانہ تھے، 2 گھنٹے ہو چکے تھے، بس 10 منٹ کا فاصلہ باقی تھا۔ ان 2 پورے گھنٹے داریہ نے سے ایک لفظ نہ کہا، نہ بات کی، اور ابھی آگے قیامت جو آنی تھی وہ الگ، کیونکہ عزیز جان سزا سنانے کو بے تاب اپنے مجرموں کی شدت سے منتظر تھیں۔ ہے بول لو ورنہ گاڑی کہیں مار ڈالوں گا۔
داریہ اس کے بے قرار لہجے پر اس کی طرف ہوئے گوری، بات مت کرو مجھ سے۔ داریہ کی آواز نمناک ہوئی۔ داران نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے داریہ کا ہاتھ پکڑ کر انگلیوں میں انگلیاں ڈالتے قریب لایا اور چوما۔ داریہ نے پھر سے ماہر شاہ کو دیکھا پر اب انداز میں کوئی خفگی نہ رہی۔ پھر کس سے کروں بات؟ میرا اتنا پرسنل ہے ہی کون تمہارے سوا؟ محبت پاش لہجے پر وہ سارا غصہ، ڈر اور تکلیف بھول کر نرم پڑی۔ مجھے آج زندگی میں پہلی بار کسی سے اتنا ڈر لگا ماہر، اور وہ تم ہو۔ وہ پگھل جاتی تھی کیونکہ فطرتاً مہربان تھی، وہ بگڑتے دیر نہ لگاتا تھا کیونکہ فطرتاً ضدی تھا۔ مجھ سے مت ڈرو، میں تو تمہارا ہوں، یہاں آؤ۔ ہاتھ سے پکڑے ہی اپنی طرف کھینچا تو وہ سیٹ بیلٹ کھولے اس کے سینے سے جا لگی اور آنکھیں بھی موند لی۔ مجھے ایسا کوئی آرڈر مت دینا، سن رہے ہو نا؟ تمہیں داریہ کا پتہ ہے وہ مر جائے گی۔ اس کو ڈرائیونگ کرتا دیکھے وہ اپنا سر اٹھائے، ہاتھ اس کی بیئرڈ پر پھیرے تعصب سے سمجھا رہی تھی۔ داران نے اس کی جبین چومی اور سرسری سا اس کی طرف دیکھے واپس سامنے دیکھنے لگا۔ اسٹاپ دس نان سنس داریہ، کلوز کرو اس ٹاپک کو۔ اگر ان دنیاوی معاملات کے سبب تم نے ہمارے رشتے کے بیچ ٹینشن کریٹ کی تو بھیانک روپ دیکھو گی میرا۔ وہ اس کے چلانے پر خوف سے اس کے پہلو سے جب چپ کی تو داران نے اسپیچ سلو کرتے اس کی طرف دیکھا جو سچ میں سہمی تھی۔ میں آلریڈی تمہارا بہت بھیانک روپ دیکھ چکی ہوں، پلیز ماہر مجھے اس امتحان میں مت ڈالو، مجھے مت تنگ کرو۔ شاہ حویلی آ چکی تھی، تبھی داران نے چوکیدار بابا کے دروازہ کھولتے ہی گاڑی پارک کی اور داریہ کو پرے کیے نہ صرف خود باہر نکلا بلکہ اس کی جانب آ کر ڈور کھولے ہاتھ پکڑ کر باہر لایا۔ داریہ نے تیر سی نگاہ داران کے اسپاٹ چہرے پر ڈالی۔ تنگ تم کر رہی ہو، اگر میرے پاس کوئی اور چوائس ہوتی تو کیا میں ایسا کرتا؟ بولو۔ وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے جھنجھوڑتے بولا۔ لیکن تم مجھے سب سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہو، میری تکلیف وہ معاملہ ہے، میں تمہاری ہمیشہ پارٹنر نہیں رہ سکتی کیا؟ اگر تم نے مجھے قید کرنا چاہا نا ماہر، تو وہ اس کی جھنجھوڑنے کے باوجود بولی، لیکن اس کی بات داران نے درشتگی سے کاٹی۔ تو کیا کر لو گی تم؟ وہ ہر لحاظ بھولے گھر آیا تو میں تمہیں پھر سے تمہارے دشمنوں کی صف میں کھڑی ملوں گی۔ داریہ نے اس کے حواس پر کوڑا برسائے اس کی بصارت اندھیر کر دی۔ عزیز جان جو ہارن سن کر آئی تھیں، آگے سے ان دو کو لڑتا دیکھے خوشگوار حیرت سے حویلی کے دروازے سے باہر نکلتے ہی رک گئی۔ تو سن لو داریہ، اگر تم نے ایسا کیا پھر تمہاری جان لیتے وقت مجھے اتنا سا بھی رحم نہیں آئے گا۔ داران کے جسم کا فشار ہون بڑا، کچھ ضبط سے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ وہ ایسا مسکرائی کہ وہ مسکراہٹ داران کے کلیجے میں خنجر کی طرح دھس گئی۔ کتنی بار لوگے جان اس بے جان کی؟ جتنی بار چاہے لے لو، معاف کر ہی دوں گی، اتنی محبت کرتی ہوں۔ لیکن میں نے تمہیں انجام سے باخبر کر دیا ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیکن یہ سب اپنے دماغ میں بٹھا لینا، میری مانو گے تبھی ہم ایک ساتھ چل سکیں گے، ورنہ دوسری دونوں صورتوں میں ہمارے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ تمہارا تو نہیں پتہ، لیکن میں تم سے بچھڑ کر ایک سانس بھی نہیں لے پاؤں گی ماہر۔ وہ کرب کی انتہاؤں کو پہنچی، اس کی جلتی آنکھوں میں اپنی پگھلی آنکھیں ڈالے قہر برساتی، اس سے پہلے جاتی سامنے تن کر کھڑی عزیزے کو دیکھے ساکن ہوئی۔ داران بھی فوری پلٹا۔ بہت اچھا لگا تم دو کو لڑتے دیکھ کر، کہا تھا تمہیں داریہ بی بی کہ تم زیادہ نہیں ٹکو گی۔ میرا جو یہ لاڈلا اور اکلوتا پوتا ہے نا، یہ تم جیسی نیچ رسوا کو زیادہ دیر برداشت کر بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے تو شدت سے تمہارے طلاق یافتہ ہونے کا انتظار ہے، خوب جشن مناؤں گی میں اس دن۔ عزیزے کے زہر میں بجھے الفاظ پر اس سے پہلے داریہ کچھ بولتی، داران نے اس کی بازو دبوچے روکا۔ داریہ نے ایسی نظر سے ماہر شاہ کو دیکھا جو شکایتوں کا پلندہ تھی۔ عزیزے نے ایک متنفر نظر داران کے ہاتھ میں دبی داریہ کی بازو پر ڈالی۔ ہاں لاڈلے، تو کیسا رہا فنکشن پھر؟ میری نافرمانی کو خوب انجوائے کیا؟ اب کی بات ٹھٹکنے کی باری داران کی تھی۔ خود داریہ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ داریہ کا ہاتھ چھوڑے ان کی طرف قریب ہوا، پہلے ہی ان کے لہجے پر آگ بگولا ہوا تھا، آنکھوں میں باغیانہ تپش اتری تھی۔ کیا لگا تھا میری ناک تلے ماول کو کسی بھی لچے لفنگے کے ہاتھ تھما دو گے اور مجھے خبر نہ ہوگی؟ مجھ سے یہ منحوس برداشت نہ تھی، اور تم نے ایک منحوسیت اپنی بہن کے سر پر بھی تھوپ دی۔ تمہارا باپ تو ہمیشہ سے میرا نافرمان رہا ہے، لیکن تم نے بھی خوب نقشے قدم کی پیروی کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسی جیسے نافرمان ہو۔ عزیزے کے الفاظ سننے کی داریہ میں سکت ختم ہو گئی۔ وہ پہلے ہی بہت دکھی تھی، اوپر سے لالا کے لیے ایسے الفاظ اس کی روح جھنجھوڑ رہے تھے۔ لچا لفنگا آپ کا بیٹا تھا، میرے لالا نہیں۔ داریہ کی برداشت ختم ہوئی، اس سے پہلے عزیزے کا ہاتھ اٹھتا داران نے ان کے ہاتھ کو دبوچ کر پرے کیا۔ داریہ کا بس نہ چلا اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے۔ چھوڑو داران، میں اس زبان دراز کا منہ نوچ لوں گی۔ عزیزے کو آپا کھوتے دیکھ کر داران دھاڑا۔ فردوس! اس کی داڑھ پر شاہ حویلی کی دیواریں لرزیں۔ فردوس دوڑتی ہوئی باہر لپکی، اپنی عزیز جان کو سنبھال لیں ورنہ کچھ کر بیٹھوں گا، اور تم چلو۔ داران نے بے قابو دادی کو فردوس کے سر ڈالا اور خود داریہ کا ہاتھ پکڑتا اندر بڑھ گیا۔
नोचें तो सही मुंह, मेरे पास भी हाथ हैं। कोमल ने तो सिर्फ बेइज्जत किया था ना आप और आपके सपूत को। मैं दिन में तारे दिखाऊंगी। कैसी वहशी और जहरीली औरत हैं आप। ये नहीं कि पोती को इतना अच्छा साथी मिल गया, शुक्र करें। जहर उगल रही, आपका बस नहीं चल रहा। आप हम सबके सीनों से दिल निकाल कर चबा लें। छोड़ो माहिर। दारिया ने बेदर्दी से माहिर से हाथ छुड़वाया और पीछे पलटी। दारान का सबर जवाब दे चुका था। वापस लपक कर इसे दबोचा, मगर वो दो तो एक दूसरे को निगलने पर तैयार थी। दारिया, मुंह बंद करो। माहिर ने इसे काबू करते मना किया, पर वो इसे भी धकेल रही थी। तभी दारान को मजबूरन इसे सबके सामने ही बाजुओं में उठाना पड़ा। फिर दोस्त और अजीज़े दोनों का इस पर मुंह खुला, जबकि दारिया की जुबान शर्मो हया से बंद हुई। कितनी लड़ाका हो तुम। वो उसे उठाए ही जीने चढ़ाए शाह हवेली में दाखिल होते ही गुस्से से बड़बड़ाया, जिसे माहिर भी जहर लग रहा था। तुम्हारी दादी से कम, उतारो मुझे। वो बच्चों की तरह मछली, मगर दारान ने इसे कमरे में ले जाते बेड पर बाकायदा किसी बेजान चीज़ की तरह लाकर फेंका, तो वो बाकायदा रो देने वाली आंखों से इसे गोरी। एक लफ्ज़ भी नहीं। इससे पहले वो चीखती, दारान ने उसकी तरफ झुककर जबड़ा दबोचा। ठीक कह रही थी तुम्हारी दादी सरकारा, तुम मुझ जैसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एकदम ही वो रोई। उसका रोना दारान का सांस रोक गया। तभी तो वो पास बैठते ही उसकी तरफ अजीज से चेहरा किए देखने लगा। दारिया, ए रो मत, लुक एट मी स्वीट हार्ट। वो तड़प उठता, उसका चेहरा हाथों में भरे, उसकी आंखों में झांकते आंसू पूंझने लगा, पर वो इस वक्त बहुत डिस्टर्ब थी। नो, आई एम नॉट योर स्वीट हार्ट। वो बिलक उठी, जबकि दारान ने इसे अपनी ओर धकेलते अपने सीने में बसाया पूरी कुव्वत से कि वो इसमें छुप सी गई। यू आर दारिया, डोंट क्राई माई गर्ल। बस बस। उसकी हिचकियों को सुनना दारान का कड़ा इम्तिहान था। वो संभाले न संभल रही थी। तो तुम्हारी दादी को अल्लाह का कोई खौफ नहीं। मेरे लाला को ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की। मुझसे नफरत के बीच वो सबको जख्म लगाएंगी। तुम भी लपेट में आ जाओगे दारान। सब खत्म करते हैं। वो उसकी सिसक सिसक कर बोलने पर थम सा गया। झटके से इसे अलग किया तो दारिया की जान निकालती नजर नोच खा गई। आज तो तुमने ये कहा, दोबारा मत कहना दारिया। कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभाल लूँगा। मैं हम दोनों का रिश्ता भी संभालूंगा। वो इसे बेकरारी से यकीन दिलाने लगा तो दारिया को ही सिर्फ बहलावा लगा। इतना सब नहीं संभलेगा तुमसे। वो सरगोशी में बोली तो आवाज़ टूटी। दाराने से तकिए पर नरमी से लिटाया और उसकी सांसों पर काबिज हुआ। दारिया को उसके लम्स की हरारत सांसों को आज़ाद करने के बाद चेहरे और गर्दन के अंग अंग तक महसूस हुई, जिसने उसके वजूद के हर दर्द का राब्ता दिल और दिमाग से तोड़ दिया। प्लीज़ तुम दोबारा मत रोना, भरोसा रखो मुझ पर। कुछ देर सो जाओ दारिया, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसको शांत तो वो प्यार निछावर किए कर ही चुका था, पर दारिया बीवी सुरह आंखें लिए ही से तक रही थी। माहिर। वैसे पुकारी तो आवाज़ में नमी उतरी। जी स्वीट हार्ट। और नरमी से इस पुकार का जवाब होंठों पर दिए वापस उठा, ना चाहते हुए भी वो फीका सा मुस्कुराई। वो स्वीट हार्ट कहता बहुत प्यारा लगा था, और इस वक्त खुद पर झुके माहिर की जान लबों पर अटकी साफ देख रही थी। यू लव मी। वो इसे भी कैद करना चाहती थी, और वो होश में ही ना था। यस, मैडली लव यू, रियली लव यू। उसके माथे पर प्यार दिए उसकी नम गालों को दीवाना वार चूमता उसके आगे हार गया, जबकि दारिया की मुस्कुराहट इस बार बहुत जालिम थी। फाइनली कहलवा लिया तुमसे, अब यकीन है तुम सब संभाल लोगे। उसकी गर्दन में बाजुओं का हार परोए वो इसे बिल्कुल खुद पर झुका गई, क्योंकि कुछ देर अब वो अपनी मर्जी से दारान को बेइंतहा चाहती थी, अपनी ख्वाहिश के अन मुताबिक। आप पर चलता केस ख़त्म हुआ मिस्टर जिमल। अब आप काबिल छोड़कर किसी भी वक्त जा सकते हैं। काबिल की मुकामी ज़ुबान में बोले जाते ये लफ्ज़ जिमल को इस वक्त तकलीफ़ और खुशी की ज़्यादती बख्श चुके थे। 2 साल का कड़ा और सुहाने रूह इंतज़ार ख़त्म हो गया था। अदालत से बाहर आते इस मुजरिम, इस गुनाहगार की आंखों में आंसू थे पछतावे के। मैं आ रहा हूँ दारिया, तुम्हें ये बताने कि तुम्हारे बाबा कातिल नहीं हैं। सिमिल ने आसमान की तरफ नज़रें उठाकर देखा। पूर पूर में अजियत गोली थी। फिर ये तकलीफ़ संभाली और सबसे पहले ये खबर जहांगीर को दी, जो खुद भी आज अपने ऑफिस आए थे। स्टाफ ही के हमरा कुछ बात कर रहे थे जब उनके फ़ोन पर जिमल का पैगाम उभरा। बहुत हसीन सी मुस्कुराहट इस खबर को पाते ही जहांगीर चौथाई के खूबसूरत चेहरे पर गुल कर रह गई। जिमल को वो फुर्सत से कॉल करते, मगर इस वक्त अपने स्टाफ से बात करना ज़्यादा अहम था। लंच के बीच दोनों में मज़ीद कोई बात ना हुई। रेस्टोरेंट से निकल कर ही एक गैर मारूफ सड़क के किनारे अयाद की गाड़ी से लगकर खड़ी थी। अयाद भी साथ था, पर बिल्कुल स्पॉट। कुछ देर बाद कोई गाड़ी सड़क से गुजरती तो लगता दुनिया में शोर नामी शय है, वरना इन दो के बीच तो सन्नाटा छाया था। शायद मावल ने इससे हर लफ्ज़ छीन लिया था। मैंने गूंगे होने के लिए भी नहीं कहा था। अब वो बोलना तो चाहती थी, पर चुप रहती तो दिल जलता, मगर वो कुछ ना बोला। नाक की सेध में हाथ सीने पर बांधे देखता रहा। मावल ने कोफत से सर झटका तो साथ से हटती सामने अयाद खान के बिल्कुल करीब आ रुकी। अयाद ने उसकी आंखों को देखा, जहाँ
ندامت تھی۔ چلتے ہیں، تمہیں کالج ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ ہٹنے لگا مگر ماول نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر روکا۔ میں نے کچھ کہا ہے کیا؟ آپ نے جرم کا اعتراف کیا ہے تو اب سزا کے لیے دل بڑا کریں۔ اسے دیکھتے ہی وہ نگاہیں بدل کر پھر سے اس کے عقب میں دیکھنے لگا۔ کر لیا ہے بڑا، دل بھر کر دو سزا، لیکن کوئی انہونی ہو گئی تو رونا مت پھر مجھے۔ صفاقیت سے ماول کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے اس کا دل جھنجھوڑا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، بل کھا کر رہ گئی۔ ایاد یہ کیا بول رہے ہیں؟ اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیے جیسے اس کی بے رحمی بتانی چاہی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہاتھ رکھو میرے دل پر۔ اس کا وہی ہاتھ پکڑے سینے سے جوڑ گیا۔ ماول نے محسوس کیا وہاں دل نہیں انگارہ دھرا ہے جو دھڑکنے کے بجائے دہک رہا ہو۔ بہت سلو ہارٹ بیٹ ہے۔ وہ بدحواسی سے بڑبڑائی تو وہ اس کی معصومیت پر مسکرایا۔ مسکراہٹ میں کچھ تشنگی کا عنصر غالب تھا۔ کس نے کی سلو؟ وہ اس کے سوال پر نظر جھکا گئی۔ جب دل چاہا تیز بھی کر دوں گی۔ وہ بوکھلائی اور ہاتھ بھی ہٹا لیا۔ واپس ایاد کے کندھے سے لگ کر گاڑی سے ٹیک لگا گئی۔ لیکن اب ایاد کی کیفیت مختلف تھی۔ دونوں کی آنکھیں مسکرا کر ایک دوسرے کو گرویدہ کر رہی تھیں۔ ایسے مت دیکھیں۔ کچھ دیر تو وہ سہ گئی، لیکن جب مسلسل وہ اسے دیکھ کر پریشان کرنے لگا تو فوری اس کا چہرہ دوسری طرف کیا۔ ایاد نے اس کا وہی ہاتھ بر وقت اپنے ہاتھ میں لیا اور ہتھیلی چومی۔ ماول کی پلکیں سی لرزیں۔ اچھا لگتا ہے تمہیں دیکھنا، ٹھیک ہو؟ وہ اس کی اب تک کلائی پر بندھی پٹی پر انگلی پھیرے بولا تو ماول بھی اداس ہوئی۔ بہتر ہوں اب، وہ اس کی فکر کا خوبصورتی سے جواب دی۔ اپنا سر ایاد کے کاندھے پر ٹکا گئی تو اس کے بےتاب دل کو بھی ذرا قرار آیا۔ ہمیشہ ٹھیک رہو، چلیں یا کچھ دیر رکو گی؟ اس کے کاندھے پر ٹکے سر پر ایاد کو لگا وہ تھک گئی ہے۔ جب سے اسے بلڈ لگا تھا وہ بہت تھکاوٹ کا شکار رہنے لگی تھی۔ زیادہ دیر کھڑی بھی رہتی تو آنکھوں کے آگے دھندلکے آنے لگتے اور سر دکھنے لگتا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ وہ اس کو بے جان دیکھتا بازو اس کے نازک وجود کی اطراف لپیٹے اس کے ہلاوت سے سینے لگ جانے پر گھبرایا، مگر وہ بس اس کے قریب رہ کر کچھ دیر سانس بھرنا چاہتی تھی۔ ماول بولو نا۔ ایاد کو اس کے مکمل حیات پر بوجھ منتقل کر کے بے حس ہونے پر ٹینشن ہوئی، مگر ماول نے اپنا ہاتھ اس کے دل پر رکھا اور نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھنے لگی جس کے بنا اس کی نہ کوئی زندگی بچی تھی نہ خوشی۔ ہائی، وہ بس بولنے ہی لگی تھی پر پھر بر وقت خود کی سرزنش کی۔ رک کیوں گئی؟ اس کے ہونٹوں کی بے حرکت ہونے پر بے بسی سے اس کی گال چھوتے بولا، مگر وہ آنکھیں چراتی اس کے حصار سے نکلتی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ایاد نے گہرا سانس فضا کے سپرد کیے، خود بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ایک نظر گردن پھیر کر بیٹھی ماول کو دیکھنے لگا۔ مجھے کالج ڈراپ کر دیں پلیز، بنا دیکھے ہی انفارم کیا، جبکہ ایاد کے دل کا بوجھ کم ہونے کے بجائے ماول کا یہ ادھورا جملہ بڑھا گیا تھا۔ اب وہ شاید ایاد کو دیکھنا بھی نہ چاہتی تھی، تبھی اس نے بھی مجبور نہ کیا اور اسے شرافت سے کالج ڈراپ کیے۔ تب تک وہیں رکا جب تک ماول کو ڈرائیور پک کر کے لے نہ گیا۔ جاری ہے، کیسی لگی کس دل دھڑکا، کتنے زور کا۔ بس بھئی اب ناول ایسے ہی دل دھڑکانے والے لیول پر پہنچ گیا ہے۔ جلدی ہی مشن سٹارٹ کر دوں گی، بس ذرا یہ فیملی پنگے ہو لیں پورے۔ اور یہ جو ریڈرز ہیں جن کو سب کپلز کے روز سین چاہیے، میرے بندے ہاتھ دیکھ لو آپ لوگ۔ ناول میں صرف کپلز ہی نہیں ہوتے، اسٹوری بھی کوئی چیز ہے، تو ہر ٹویسٹ ٹرن کو مزے سے انجوائے کیا کریں۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ کون سا لگا ضرور بتائیے گا، اور چینل لازمی سبسکرائب کریں ورنہ اگلی قسط نہیں ملے گی۔ تو ملتے ہیں ہم 53 ایپیسوڈ میں، جو بہت ہی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے اور دنگا اسپیشل ہونے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہماری ملاقات ہوگی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اچھے اچھے ریویوز دینا مت بھولیے گا، اور ویڈیو دیکھ کر اور کس سن کر ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیں گے تو آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تو پلیز ہاتھ ہلا لیا کریں آپ لوگ بھی، یہاں پہ یوٹیوب والی عوام سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ حافظ۔